مرشد سے اپنے آستانے سے اتنی محبت آپ نے کی، اتنی محبت کی، جب کوئی پیغام مل جاتا نہ کام دیکھتے نہ گھر دیکھتے، بس آستانے پہ حاضر ہو جاتے۔ وہ کوئی لینڈ لارڈ نہیں تھے، ایک مزدور دار آدمی تھے، مزدوری کرتے تھے، لیکن اپنے شیخ کے ساتھ محبت میں وہ ایک اعلیٰ مقام پر فائز تھے کہ وہاں اپنے گھر چھوڑ کر، وہ چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے وہاں گورڑا شریف چلے جایا کرتے تھے۔ آج جو مینار آپ کو بہت لمبا دربار پہ نظر آتا ہے، جب اس کی تعمیر ہو رہی تھی تو آپ وہاں پر ان مزدوروں میں جا کر مزدوری کرتے رہے۔ ایک ہفتہ اس مینار کے بنانے کے اندر آپ وہ مزدوروں والی مزدوری کرتے رہے۔ اپنے آستانے سے محبت ان کی ہے، اور جب وہ یہاں پر آئے، انہوں نے کہا کہ وہاں 11ویں ہوتی ہے تو میں نے 11ویں دلا دی۔ انہوں نے پھر 11ویں شروع کی، ہر مہینے 11ویں، ہر مہینے 11ویں، اور پھر آپ کی یہ 11ویں شریف جو ہے ہمارے اس پورے علاقے کے اندر مشہور ہے کہ جو پرانے ان کے دوست مجھے ملتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آپ چھوٹے چھوٹے تھے تو ہم آپ کے گھر میں کھیر کھانے آیا کرتے تھے، تو وہ کھیر کھانے کے لیے آتے تھے کہ 11ویں شریف پر کھیر پکا کرتی تھی، تو ان کے جانے کے بعد الحمدللہ یہ کھیر پکانے کا سلسلہ ہر مہینے جاری ہے، اور سالانہ پھر ان کو شوق تھا۔ وہ جب یہ زمین کھلی ہوتی تھی تو وہ محفل سما بھی کروایا کرتے تھے کہ میرے آستانے پہ محفل سما ہوتی، وہ پھر محفل سما آتی تھی۔ پھر وقت گزر گیا، جگہ نہ رہی، تو بہرحال آپ صبح 2:30 بجے یہاں سے ٹرین چلتی تھی، اس ٹرین پر بیٹھتے تھے، صبح 10 بجے دربار گورڑا شریف میں ہوا کرتے تھے۔ فکر ہوتی تھی کہ میں نے مجلس میں پہنچنا ہے، محفل شروع ہونی ہے 10 بجے، تو وہ رات کو 2:30 بجے سردیوں کی راتوں میں یہاں سے ٹرین پر بیٹھتے تھے اور صبح 10 بجے وہاں دربار گورڑا شریف پہنچ جاتے تھے، اور پھر وہاں پر جو لنگر ہوتا، محفل ہوتی، وہاں سے پھر واپسی پر لنگر کے ٹکڑے لے کر آیا کرتے تھے۔ وہاں روٹی کے جو ٹکڑے ہوتے تھے وہ لے کر آتے تھے کہ یہ میں تبرک لے کر آیا ہوں، لنگر سے حصہ لے کر آیا ہوں۔ وہ ٹکڑے ہم کھایا کرتے تھے کہ یہ گورڑے شریف کے دربار کے ٹکڑے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بات ہو رہی ہے ان کی محبت کی اور نسبت کی، اور ان کی محبت اور نسبت کا ہی یہ فیضان ہے کہ ہم ان کے اس لگائے ہوئے پودے کو جو ہے وہ آبیاری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے جب ان کا دل صاف ہو گیا تھا صوفیاء کی محبت میں، تو ہم نے ان کی زندگی میں دیکھا ہے وہ سارے اللہ والوں سے پیار کرتے تھے، ان کا دل بہت صاف تھا، وہ ہر ایک کی عزت کرتے تھے۔ میرے دوست آ جاتے، مدرسہ کے دوست آ جاتے، کسی کے بھی دوست آ جاتے، وہ ہر ایک کو محبت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ تو اب جب ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس عظیم والد کے صدقے میں ایک ولی کامل، پیر طریقت، رہبر شریعت، واقف رموز حقیقت حضرت علامہ مولانا محمد ابراہیم سبحان اللہ حافظ قادری کی نسبت عطا فرما۔ یہ جو ان کی نسبت ملی ہے یہ میرے والد کا صدقہ ہے۔ مجھے جو نسبت ملی ہے میرے شیخ کی، جن کی باتیں قاری صاحب فرما رہے تھے، یہ جو قاری صاحب فرما رہے ہیں مرشد کے ساتھ نسبت مل گئی ہے، تمہیں سبق مل گیا ہے، یہ ان کی باتیں بتا رہے تھے۔ تو جب ہم مدرسے میں تو بس حفظ کیا، قرآن پڑھا، بس ایسے کرتے تھے، ابو جی کے معاملات کے اندر جو ہے ہمیں اس وقت سمجھ نہیں تھی، وہ جس مقام اور منظر پر تھے ہمیں سمجھ نہیں تھی۔ یہ میرے شیخ کا صدقہ ہے کہ انہوں نے ہمیں الف بے تصوف کی پڑھانی شروع کر دی۔ جب انہوں نے تصوف کی الف بے پڑھائی ہے تو اب مجھے حسرت ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کی قدر نہیں کی، ان کی ہم نے باتوں کو سمجھا نہیں، وہ کس مقام پر فائز تھے۔ تو یہ راز تو ہمارے شیخ نے ہم پر کھولے ہیں کہ صوفی ہوتا کیا ہے، یہ راز تو ہمارے شیخ نے کھولے ہیں کہ طریقت ہوتی کیا ہے۔
یہ راز تو ہمارے شیخ نے کھولے ہیں کہ حقیقت ہوتی کیا ہے، معرفت ہوتی کیا ہے. تو وہ جب انہیں کھول دیے ہیں تو میرا دل جو ہے اپنے والد پر فدا ہوتا رہتا ہے کہ وہ ہر ایک کو اپنے والد سے پیار ہوتا ہے، لیکن ان کی جو نسبت تھی، ان کا جو کردار تھا، ان کی جو عبادات تھیں، ان کی جو استقامت تھی، میں دیکھتا تھا کہ آج ہمیں اپنے شیخ کے صدقے سے ذکر کی نعمت ملی ہے.